بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الایمان. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله عز وجل أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله فاخشوهم فزادهم إيمانا. کتاب الایمان. دیکھو پہلے یہ بات بتا دی گئی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ایمان سے شروع فرمایا اور ایمان ہی پر ختم فرمایا. چنانچہ سب سے اخیر کا جو عنوان ہے وہ ہے کتاب التوحید. اور ایمان اور توحید ایک ہی، صرف تعبیر بدلی ہے تفنن کے طور پر، اور وحی کا بیان یہ تمہید کے طور پر شروع میں لایا گیا تھا تاکہ حدیث کی حقانیت کو بیان کیا جا سکے. ایمان کے لفظی معنی میں کسی کو لائق اعتبار سمجھ کر اس کی بات کو مان لینا. کسی کو لائق اعتبار، لائق اعتماد اور سچا جان کر اس کی بات کو مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں. اصطلاح شریعت کے اندر ایمان کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں اللہ کی طرف سے پیش فرما رہے ہیں ان کو سچا جان کر دل سے مان لینا اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنا. اس کو عربی میں آپ کہہ سکتے ہیں تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو بات پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے آئی ہے اس کو سچا جاننا اور ماننا، اس کا نام ایمان ہے. ایمان کے سلسلے میں چند باتیں آپ ذہن نشین کر لیجیے. ایمان کے سلسلے میں تھوڑا اختلاف ہے اسلام کے ماننے والے لوگوں میں. اس کے لیے آپ پہلے چند فرقوں کا ذرا سا تعارف ذہن نشین کریں. صحابہ کرام کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام کے درمیان صرف مسائل میں اختلاف تھا، عقائد میں کوئی اختلاف نہیں تھا. مسائل میں اختلاف تھا لیکن عقائد میں کوئی اختلاف نہیں تھا. تابعین کا زمانہ جب آیا ہے تو اس کے بعد ان مسائل کے ساتھ ساتھ عقائد کا اختلاف بھی رونما ہوا. صحابہ کرام کے درمیان جو مسائل کا اختلاف تھا وہ اختلاف مضر نہیں، اس لیے کہ مسائل میں اختلاف ہو جانا یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے اور امت کے لیے اس میں سہولت بھی ہے، امت کے لیے اس میں راحت بھی ہے. کیونکہ یہ امت آفاقی امت ہے، یہ دین آفاقی دین ہے اور پوری کائنات ایک مزاج کی، ایک کیفیت کی نہیں ہے. اس لیے مسائل کا اختلاف امت کے حق میں رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک سہولت ہے اس کے لیے. اس لیے صحابہ کرام کے درمیان مسائل کا اختلاف تو رہا لیکن عقائد کا اختلاف نہیں ہوا. عقائد کا اختلاف صحابہ کرام کے بعد تابعین کے زمانے سے شروع ہوا. اور یہ جو عقائد کا اختلاف ہے
یہی اختلاف اس روایت کا مصداق ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہود 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی۔ تو یہ 72 اور 73 فرقوں کی جو تقسیم ہے یہ مسائل کے اختلاف اس کا مصداق نہیں ہے بلکہ عقائد کا اختلاف اس کا مصداق ہے۔ اس لیے جو لوگ اس اختلاف والی حدیث کو سامنے رکھ کر ائمہ کے اختلاف پر اس کو منطبق کرنا چاہتے ہیں وہ جہالت کا شکار ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی تھوڑی دیر کے واسطے بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور یہاں یہ فرمایا گیا حدیث کے اندر کہ 72 فرقے ہوں 73 فرقے ہوں گے، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ تو اگر مسائل کے اختلاف کو اس حدیث کا مصداق بنا لیا جائے تو صحابہ کرام بھی اس کی زد میں آ جائیں گے، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس روایت کا مصداق عقائد کے اختلاف ہے، مسائل کا اختلاف نہیں۔ تو عقائد کے اعتبار سے اختلاف سب سے پہلے جو پیدا ہوا ہے وہ تابعین میں ہوا ہے۔ سمجھ میں آنے کا؟ سب سے پہلے دو فرقے وجود، سب سے پہلے ایک فرقہ وجود، دو فرقے وجود میں آئے، ایک شیعہ اور ایک خوارج۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کا قصاص لینے کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہوا اور اس اختلاف میں شدت اتنی بڑھی کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں آمنے سامنے آ گئی۔ ایک جماعت کی قیادت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ایک جماعت کی قیادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ اختلاف جنگ کی صورت اختیار کر گیا۔ نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین کے واقعات پیش آئے۔ ان جنگوں میں ایک موقع پر یہ مرحلہ آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی طرف سے جو لوگ تھے ان سب کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دو آدمیوں کو حکم بنا دیے جائے، فیصل بنا دیے جائے اور وہ دونوں حکم دونوں فریقوں کا نقطۂ نظر سن لیں، غور کر لیں اور پھر یہ اپنے غور و خوض کے نتیجے میں کوئی فیصلہ کر دیں، اس فیصلے کو دونوں فریق تسلیم کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو حکم بنایا گیا کہ یہ دونوں صورتحال پر غور و فکر کر کے اس معاملے کا تصفیہ کریں گے اور دونوں فریق اس کو مان لیں گے۔ نتیجے میں ایک جماعت منحرف ہو گئی، ایک ٹولہ منحرف ہو گیا اور اس ٹولے نے بغاوت کی اور یہ کہنا شروع کیا کہ علی بھی نعوذ باللہ من ذالک، امیر معاویہ بھی نعوذ باللہ من ذالک اور جتنے بھی صحابہ اور تابعین یہاں موجود ہیں جنہوں نے اس تحکیم کے فیصلے کو قبول اور پسند کیا ہے وہ سب کے سب کافر ہو گئے، اب ایمان سے ان کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ یہ جماعت علیحدہ ہو گئی، اسی کا نام ہے خوارج۔ ایک جماعت شیعہ، شیعہ کے لفظی معنی آتے متبعین اور پارٹی۔ تو شیعہ یہ حضرت علی کی پارٹی، یعنی حضرت علی کے نام پر کچھ لوگوں نے ایک جماعت کھڑی کی، ایک پارٹی کھڑی کی اور اس کا نام رکھا شیعہ۔ تو شیعہ کے معنی محبین کے۔ اس کے بعد میں ان شیعوں کے اندر ایک اور تقسیم ہوئی، روافض، جو لوگ صرف حب علی کے قائل ہیں وہ تو شیعہ ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 لوگوں کے علاوہ باقی سارے کے سارے لوگ نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گئے تھے، بس 6 ہی آدمی مسلمان رہے، یہ روافض کہلاتے ہیں۔ تو شیعہ اسی میں سے نکلے روافض، اور دوسری طرف یہ خوارج۔ بعد میں چل کر کے فرقہ اور پیدا ہوا، فرقہ معتزلہ۔ تو اس طرح رفتہ رفتہ حالات زمانہ بدلتے بدلتے مسلمانوں میں مختلف فرقے پیدا ہوئے، اور فرقے پیدا ہوئے تو نتیجے میں اختلاف بھی ہونا ضروری ہے۔ ایمان کے مسئلے میں ان باطل فرقوں سے اہل سنت والجماعت کا اختلاف ہے، اور خود اہل سنت والجماعت کا بھی تعبیر کے اعتبار سے مختلف ہلکا پھلکا سا اختلاف ہے، جو حقیقی اختلاف نہیں بلکہ تعبیر کے درجے کا اختلاف ہے۔ اس کو آپ سمجھیے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہاں پر یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے یا ایمان وسیع ہے، اعمال ایمان کا جز ہے یا اعمال ایمان کا جز نہیں، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے یا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ان تینوں مسئلوں کو ایک ساتھ چھیڑا۔ بنی الاسلام علی 5 وهو قول وفعل ويزيد وينقص۔ تو یہ تینوں مسئلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر چھیڑے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم اختلاف والی بات جو ہے وہ آپ ذہن نشین کریں۔ ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ ایمان وسیع ہے، مرکب نہیں، اور اعمال اور اقوال یہ ایمان کا جز نہیں، اور ایمان گھٹتا بھی نہیں ہے اور ایمان بڑھتا بھی نہیں۔ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اور تصدیق قلبی وسیع ہے، لہذا ایمان بھی وسیع ہے، اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ مثلا قرآن پاک نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں راسخ فرما دیا۔ تو ایمان دلوں میں راسخ فرما دیا تو گویا محل ایمان کیا ہے؟ قلب ہے، اور قلب کے اندر تصدیق پائی جاتی ہے، اعمال نہیں پائے جاتے ہیں، اور تصدیق وسیع ہے، لہذا طے ہوا کہ ایمان وسیع ہے، مرکب نہیں۔ دوسرے لوگ اس بات کے قائل محدثین، معتزلہ اور خوارج، یہ سب یہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز ہے اور ایمان مرکب ہے۔ اعمال ایمان کا جز ہے اور ایمان مرکب ہے۔ پھر آگے چل کر کے خوارج، معتزلہ اور محدثین علیحدہ ہے۔ اس پہلے مرحلے کی جو تعبیر ہے اس میں ایک ہے، محدثین بھی یہ فرماتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے اور اعمال ایمان کا جز اور ایمان کا حصہ ہے۔ خوارج بھی یہی کہتے ہیں، معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں، اور محدثین بھی یہی۔ آگے چل کر کے علیحدہ ہو گئے ان کے راستے۔ محدثین اعمال کو ایمان کا جز مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اعمال کے اندر کوتاہی برتے، کسی عمل کو چھوڑ دے، کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے، تو اس کے باوجود وہ مومن رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا، بس اس کو فاسق کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مرتکب کبیرہ، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا ہے، وہ مومن ہی رہتا ہے، البتہ اس کا ایمان گھٹیا درجے کا ہو جاتا ہے، اور وہ بجائے مومن کامل کے فاسق کہلاتا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں ایمان
کا جز ہے اعمال، اور جب عمل فوت ہو گیا تو ایک جز فوت ہو گیا، اور جز کے فوت ہونے کے نتیجے میں حقیقت فوت ہو جاتی ہے، چیز فوت ہو جاتی ہے، تو اس کا ایمان فوت ہو گیا۔ معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں، خوارج بھی یہی کہتے ہیں، کیا کہ مرتکب کبیرہ اس شخص نے، جس ایمان لانے والے شخص نے ایمان لانے کے بعد کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا تو اب گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ مومن نہیں رہا، اس کا ایمان جاتا رہا۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ ایمان تو جاتا رہا لیکن یہ کافر بھی نہیں ہوا، بلکہ ایمان و کفر کے درمیان ہی معلق، نہ کافر ہے نہ مومن۔ آپ نے پڑھ لیا نا شرح قائد مسالے میں، لیس بمؤمن ولا بکافر، نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ خوارج کہتے ہیں کہ نہیں یہ کافر ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ محققین اور احناف کی رائے یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے، اعمال ایمان کا جز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ دنیا میں احکام اسلام کی اجرا کے لیے زبان سے اقرار کرنا شرط ہے۔ اس لیے یوں بھی تعبیر کی ہے کہ الایمان تصدیق و اقرار، یا الایمان تصدیق مع اقرار اللسان۔ تو ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، البتہ احکام اسلام کی اجرا کے لیے دنیا میں اقرار باللسان ضروری ہے۔ اصل ایمان کیا ہے؟ تصدیق قلبی ہے اور وہ وسیع ہے۔ اور یہ حضرات کیا فرماتے ہیں کہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، تصدیق قلبی، اقرار لسانی اور اعمال۔ ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، گویا اعمال ایمان کا جز ہے، ایمان مرکب ہے۔ محدثین کی بھی رائے یہی ہے، معتزلہ کی رائے بھی یہی ہے، اور خوارج کی رائے بھی یہی ہے۔ آگے چل کر کے تینوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں۔ محدثین اعمال کو ایمان کا جز تو مانتے ہیں، لیکن اعمال میں کوتاہی کی بنیاد پر ایمان کے چلے جانے کے قائل نہیں ہے، کفر کے آ جانے کے قائل نہیں ہے۔ معتزلہ اعمال کے فوت ہونے کی صورت میں ایمان کے فوت ہو جانے کے قائل ہیں، لیکن کفر کے طاری ہونے کے قائل نہیں ہے۔ اور خوارج وہ اعمال کے فوت ہو جانے کی صورت میں ایمان کے فوت ہو جانے اور کفر کے طاری ہو جانے کے قائل ہے کہ اب ایمان سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوا، اب وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، مخلد فی النار، مؤمنین کے فعل سے اس کا نام کاٹ دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو ایمان بسیط ہے یا ایمان مرکب ہے، اس سلسلے میں یہ اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے کہ ایمان مرکب ہے اور اعمال ایمان کا جز ہے۔ اسی کو ثابت کرنے کے لیے یہ عنوان یہاں قائم کیا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور پوری کتاب الایمان کے اندر عنوان بدل بدل کر اسی بات کو بار بار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت فرمائیں گے کہ ایمان بسیط نہیں بلکہ ایمان مرکب ہے اور اعمال ایمان کا جز ہے۔ تو پہلا باب اسی سلسلے میں قائم کیا، اس کو آپ دیکھیے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ دیکھو یہاں اسلام کو تشبیہ دی ہے محل سے، اور محل بنانے کے لیے پہلے نیو اور بنیاد رکھی جاتی ہے، اور نیو اور بنیاد محل کے جز اور حصہ ہے کہ نہیں، ہے نا؟ تو جیسے نیو اور بنیاد محل کی جو ہے وہ محل کا جز ہے، ایسی جو چیز ایمان کی بنیاد ہے وہ ایمان کا جز ہے۔ ہماری بات تو بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال سمجھنا ہے آپ کو، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان مرکب ہے. یہ بنی الاسلام علی خمس جو جملہ لائے ہیں یہ ایمان کے مرکب ہونے کی دلیل کے طور پر لائے ہیں، اس لیے آپ اس کو سمجھیں. دلیل کا خلاصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اس طرح ہے کہ بنیاد مکان اور محل کا جز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزیں ہیں تو گویا یہ 5 چیزیں اسلام کا جز ہوئی، اور جب اسلام کا جز ہوئی تو جس چیز کے اندر اجزاء ہوتے ہیں وہ چیز مرکب ہوتی ہے. تو اس حدیث پاک سے اسلام کا مرکب ہونا ثابت ہو گیا. سمجھ گئے؟ ایک سیڑھی ہو گئی. اب ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں. ایمان دونوں ایک ہیں. جب دونوں ایک ہیں تو ایک مرکب ہے تو دوسرا بھی مرکب ہوگا، ایک ذو اجزاء ہے تو دوسرا بھی. سمجھیے نا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کو کیوں سمیٹ لیجیے آپ. ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں، اور اسلام مرکب ہے تو لامحالہ ایمان بھی مرکب ہے. لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال مضبوط ہے، اس لیے کہ اس دلیل کی بنیاد ہے ایمان و اسلام کے ترادف پر، اور یہ بات محل غور ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ضرور یہ مانتے ہیں کہ اسلام اور ایمان دونوں مترادف ہیں، لیکن محققین کے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے. اسلام اور ایمان میں تساوی اور ترادف نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک علیحدہ چیز ہے اور ایمان اپنے مفہوم کے اعتبار سے علیحدہ چیز ہے. ایمان عقائد کے مجموعے کا نام ہے اور اسلام اعمال کے مجموعے کا نام ہے، لہذا دونوں اپنی حقیقت کے اعتبار سے جدا گانا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حدیث جبرائیل کے اندر آپ نے پڑھا مشکاۃ شریف کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین تشریف لائے تو پہلے ایمان کے بارے میں سوال کیا اور پھر اسلام کے بارے میں سوال کیا. تو اگر یہ دونوں چیزیں ایک ہوتی تو علیحدہ علیحدہ 2 مرتبہ سوال کرنا درست نہ ہوتا، تو تکرار سوال ہو جاتا، اور جبریل امین بے فائدہ تکرار کریں اس کا سوال ہی بہتر نہیں ہوتا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے جواب میں علیحدہ علیحدہ بات ارشاد فرمائی. جب جبریل امین نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے عقائد کا بیان فرمایا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اور جب جبریل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں سوال فرمایا تو آپ نے اعمال کو بتایا. ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت الی آخر. اگر دونوں چیزیں ایک ہوتی تو اولاً تو جبریل امین سوال ہی نہ فرماتے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کا مختلف جواب نہ دیتے. تعدد سوال اور جواب کا اختلاف اس بات کی واضح کرتی ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک نہیں ہیں، بلکہ ایمان ایک علیحدہ چیز ہے، اسلام ایک علیحدہ چیز ہے. ایمان عقائد کے مجموعے کا نام ہے اور اسلام اعمال کے مجموعے کا نام ہے. تو جب دونوں مترادف نہیں ہیں تو جو چیز ایک کے لیے ثابت ہو وہی دوسرے کے لیے ثابت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا آپ کی اس دلیل سے زیادہ اسلام کا مرکب ہونا ثابت ہوتا ہے، ایمان کا مرکب ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے. اور ہماری جو یہ بحث ہے یہ ایمان کے مرکب اور بسیط ہونے کے بارے میں ہے، اسلام کے مرکب اور بسیط ہونے کے بارے میں نہیں ہے. لہذا یہ استدلال مضبوط نہیں ہے. استدلال اور جواب دونوں سمجھ گئے آپ یا نہیں سمجھے؟ آگے فرماتے وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، کہ اسلام نام ہے قول اور فعل کا. وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اور اسلام بڑھتا بھی ہے اور اسلام گھٹتا بھی ہے.
اسلام گھٹتا اور بڑھتا ہے اور اسلام میں کمی بیشی ہوتی ہے، ایمان کامل مرکب ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 18 نصوص پیش کیے اس باب کے اندر. سب کو آپ نمبر وار دیکھیے گا، پڑھیے. قال اللہ تعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. دیکھو، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ بڑھا لیں اپنے ساتھ مزید ایمان، اپنے ایمان کے ساتھ. مع ایمانہم یعنی پہلے سے ان کے پاس ایمان ہے، لیکن اب ان آیات کے آنے کے بعد، ان حالات کے آنے کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ اور ایمان ملا لیا. تو جب کسی چیز کے ساتھ ایک چیز اور ملائی گئی تو جو چیز ملائی گئی وہ جزء ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور جب کسی چیز کے اندر ہم کوئی چیز ملائیں گے تو اس میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ جس چیز میں زیادتی ہو سکتی ہے اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے. زیادتی نتیجہ ہے کسی چیز کے اضافے کا، لہذا اس اضافے کو ہٹا دیجیے تو کیا ہو جائے گا؟ کمی ہو جائے گی. تو کمی اور زیادتی لازم ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جہاں کمی ہو سکتی ہے وہاں زیادتی بھی ہو سکتی ہے، جہاں زیادتی ہو سکتی ہے وہاں کمی بھی ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ ملا لیں اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمان کو. وزدناہم ھدی. دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان، اسلام، دین، ہدایت، یہ چاروں چیزیں، ایمان، اسلام، دین، سب ایک چیز ہے. اب وزدناہم ھدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. اب ہدایت میں اضافہ ہوا نا، اور ہدایت اور ایمان ایک ہے. تو جب ہدایت میں اضافہ ہوا تو ایمان میں اضافہ ہوا، لہذا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور جو چیز بڑھ سکتی ہے وہ گھٹ بھی سکتی ہے. لہذا ثابت ہو گیا کہ ایمان میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور ایمان میں کمی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ استدلال بھی محل نظر ہے، اس لیے کہ ہدایت اور ایمان ان دونوں کا ترادف یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں. علماء اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہدایت کا مفہوم علیحدہ ہے، ایمان کا مفہوم علیحدہ ہے. دونوں بالکل علیحدہ مفہوم کے حامل الفاظ ہیں، دونوں مترادف نہیں ہیں. جب دونوں مترادف نہیں ہیں تو ایک کے لیے جو چیز ثابت ہوئی اس کو دوسرے کے لیے ثابت نہیں کر سکتے. جو چیز ایک کے لیے ثابت ہو دوسرے کے لیے تب ثابت ہوتی ہے جب وہ دونوں چیزیں مترادف ہیں، اور یہاں دونوں چیزوں کے درمیان ترادف نہیں ہے، لہذا اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. جو ہدایت یافتہ ہیں تو پہلے سے ہدایت ہے نا، اب اور ہدایت بڑھا دی تو ان کی ہدایت میں اضافہ ہو گیا نا. اور ہدایت اور ایمان دونوں ایک ہیں، لہذا اگر ہدایت میں اضافہ ہو سکتا ہے تو ایمان میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. تو معلوم ہو گیا کہ ایمان گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے. لیکن یہاں بھی آپ وہی جواب دیں گے کہ ہدایت اور ایمان کو آپ ایک مان رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہدایت کا مفہوم علیحدہ ہے، ایمان کا مفہوم علیحدہ ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہیں. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کر لی، زادہم ھدی، ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. یہاں جو استدلال ہے کہ ہدایت میں اضافہ ثابت ہے نا قرآن پاک کی آیت سے، اور ہدایت اور ایمان ایک ہے، لہذا ہدایت میں اگر اضافہ ہے تو ایمان میں بھی اضافہ ہے. بس جواب ماورا. وآتاہم تقواہم،
وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور زیادہ کر لیتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے ایمان کو، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. دیکھو ایمان میں اضافہ ہے نا. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے نفسی ایمان اور ایک ہے کمال ایمان اور نور ایمان. ٹھیک ہے، نفسی ایمان اور کمال ایمان، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. نفسی ایمان میں کبھی اضافہ اور کمی نہیں ہو سکتی. نفسی ایمان میں کمی اور اضافہ ہوتا ہے مومن بھی کے اعتبار سے. مومن بھی سمجھے جس چیز پر ایمان لایا جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں احکام تدریجاً آ رہے تھے. ایک بات آ گئی، پھر ایک بات آ گئی، پھر ایک بات آ گئی. تو جیسے جیسے احکام آ رہے تھے ویسے ویسے صحابہ اس پر ایمان لا رہے تھے. تو یہ ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا یہ مومن بھی کے اعتبار سے ہے کہ اس وقت مومن بھی میں اضافہ ہو رہا تھا اور اس پر ایمان لانے سے ایمان میں اضافہ ہو رہا تھا. لیکن پیغمبر علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، وحی کا سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد، اب مومن بھی کے اندر اضافے کا امکان ہی نہیں ہے. اب کوئی نیا حکم تو آنے والا ہے نہیں، کوئی نئی وحی تو آنے والی ہے نہیں. لہذا اب ایمان کے اندر اس اعتبار سے زیادتی اور کمی نہیں ہو سکتی. تو آیتوں کے اندر جو ایمان کے اضافے کی بات کی جا رہی ہے، ان آیتوں میں کہیں تو مومن بھی کا اضافہ مراد ہے اور وہ محل بحث نہیں ہے، اور کہیں ایمان کی کیفیات اور ایمان کے انوار کے بڑھنے کا مسئلہ ہے. اسی لیے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ محدثین کا اور اسی طریقے سے محققین کا جو یہ اختلاف ہے کہ ایمان مرکب ہے یا ایمان بسیط ہے، یہ نزاع لفظی ہے. ایسا ہے لفظی اختلاف ہے. لفظی اختلاف کے بارے میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ لفظی اختلاف مختلف طریقے سے ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملے کے محکوم علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے. مثلا راشد ہے، راشد کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا عالم ہے اور ایک بیٹا جاہل. اب کوئی آدمی یوں کہے کہ راشد کا بیٹا عالم ہے اور دوسرا یوں کہے کہ راشد کا بیٹا جاہل ہے، تو بظاہر اختلاف ہو گیا نا. کہ یہ راشد کے بیٹے کو عالم کہہ رہا ہے اور یہ راشد کے بیٹے کو جاہل کہہ رہا ہے. لیکن یہ اختلاف لفظی ہے، اس لیے کہ جب اس نے یوں کہا کہ راشد کا بیٹا عالم ہے تو وہ جو بیٹا ہے محکوم علیہ وہ دوسرا بیٹا ہے، اور اس نے کہا راشد کا بیٹا جاہل ہے تو یہاں جو بیٹا محکوم علیہ وہ دوسرا محکوم علیہ. تو جب دونوں محکوم علیحدہ علیحدہ ہیں تو حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں. حقیقت میں اختلاف جب ہوتا جبکہ ایک ہی بیٹا دونوں جگہ محکوم علیہ ہوتا، یعنی ایک ہی بیٹے کو ایک شخص کہتا ہے کہ یہ عالم ہے، دوسرا کہتا ہے یہ جاہل ہے، تو یہ ہوتا ہے اختلاف حقیقت. لیکن یہاں عالم جس کو کہا جا رہا وہ دوسرا بیٹا ہے، جاہل جس کو کہا جا رہا وہ دوسرا بیٹا ہے، تو حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یا مان لیجیے کسی چیز کی دو صفتیں ہوتی ہیں، ایک آدمی نے ایک صفت کے اعتبار سے ایک بات کہی، دوسرے نے دوسری صفت کے اعتبار سے بات کہی، تو ظاہر میں دونوں کی باتوں میں اختلاف ہوگا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. تو یہاں جو اختلاف ہے محدثین کا اور محققین کا کہ ایمان بسیط ہے یا ایمان مرکب ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، یہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. تو یہ اختلاف در حقیقت اختلاف لفظی ہے. ایسا یعنی جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے اور ایمان ذو اجزا اور مرکب ہے، ان کے پیش نظر کمال ایمانی ہے، اور کمال ایمانی کے لیے لازماً اجزا بھی ہوتے ہیں
اور اس میں کمی اور بیشی بھی ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کی نظر حقیقت پر ہے ان لوگوں کے نزدیک حقیقت کیونکہ بسیط ہے لہذا اس میں ناجزہ ہوتے ہیں نہ اس میں ترکیب ہوتی ہے۔ تو یہ اختلاف دونوں کے نقطۂ نظر میں اس لیے ہے کہ دونوں کا محل نظر علیحدہ علیحدہ ہے۔ اختلاف کس لیے ہے؟ محدثین جب ایمان کی ترکیب اور بساطت پر گفتگو فرما رہے ہیں تو ان کی گفتگو کا محور اور موضوع کیا ہے؟ کمال ایمان۔ اور محققین جو گفتگو فرما رہے ہیں ان کی گفتگو کا محور اور محل نظر کیا ہے؟ حقیقت ایمان۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہو سکتا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ یہ محل نظری کیوں بدلا صاحب؟ دونوں کے دونوں حقیقت ایمان ہی سے گفتگو کرتے یا دونوں کمال ایمانی سے گفتگو کرتے؟ ایک کی نظر وہاں ہے ایک کی نظر وہاں، ایسا کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے ایک تاریخی عامل کار فرما ہے۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ مختلف فرقے وجود میں آئے ہیں نا، ایک فرقہ گزرا ہے فرقہ مرجئہ۔ فرقہ مرجئہ کا کہنا یہ ہے آدمی نے ایمان قبول کر لیا تو اب ایمان کے ساتھ معاصی مضرت رسا نہیں ہے۔ اعمال سے تو فائدہ ہوگا لیکن مضرتوں سے کوئی نقصان نہیں۔ یعنی ایک آدمی نے ایمان قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو دل سے تسلیم کر لیا، اقرار کر لیا۔ اب وہ زنا کرتا پھرے، شراب پیتا پھرے، چوری کرتا پھرے، ڈکیتی کرتا پھرے، چاہے دنیا کے کتنے برے سے برے کام کرے، ان برے کاموں سے گناہوں سے کوئی نقصان اس کو نہیں ہوگا بلکہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد نمازیں پڑھی وہ بھی جنت میں جائے گا، جس نے نہیں پڑھی وہ بھی اسی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یعنی ایمان لانے کے بعد گناہوں سے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ یہ فرقہ مرجئہ کا عقیدہ اور خیال ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف معتزلہ اور خوارج ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اعمال کو ترک کر دیا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا تو ایسی صورت میں ایمان سے رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ تو اعمال کے سلسلے میں دو نقطۂ نظر ہیں، ایک یہ کہ اعمال کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی جا رہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اعمال کو اتنی حیثیت دی جا رہی ہے کہ اس میں کمی ہونے سے ایمان کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو محدثین جس زمانے کے اندر گفتگو کر رہے ہیں اس موضوع پر، ان کا مقابلہ مرجئہ سے ہے۔ کس سے؟ مرجئہ سے۔ محدثین نے جس زمانے کے اندر یہ باتیں کی ہیں اس زمانے میں مرجئہ کا بول بالا تھا، اور مرجئہ اعمال کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، تو ان کے رد کے لیے ضروری تھا کہ ایمان کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ اس لیے محدثین کی مجبوری تھی کہ ایمان کی اہمیت کو اجاگر کریں، لہذا انہوں نے ایمان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کہا کہ ایمان کا جز ہے۔ اعمال کو تم کہتے ہو کہ اعمال سے کچھ نہیں ہوتا، نہیں، اعمال تو بہت اہم ترین چیز ہے۔ اعمال کے بغیر تو ایمان میں جان ہی نہیں پیدا ہوتی، اعمال کے بغیر تو ایمان میں کمال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اعمال تو ایمان کا حصہ ہے، اعمال تو ایمان کا جز ہے۔ اور محققین ان کا تقابل، ان کا مقابلہ ان کے زمانے میں بول بالا ہے معتزلہ اور خوارج کا، اور معتزلہ اور خوارج جو ہے وہ اتنی اہمیت دے رہے ہیں اعمال کو کہ اعمال کے نقص ہو جانے کی صورت میں ایمان کے فوت ہو جانے کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو ایمان کو غیر ضروری اہمیت دے دی، حد سے زیادہ بڑھا دیا، تو اب ان کے توڑ کے لیے ایمان کی اعمال کی اہمیت کو کم کرنا ضروری تھا، تو انہوں نے علیحدہ کیا۔ ایمان علیحدہ چیز ہے، اعمال علیحدہ چیز ہے۔ ایمان کی حقیقت دل سے تسلیم کر لینا ہے، ایمان لے آیا، اب عمل کرے گا تو اس کا فائدہ پہنچے گا، نہیں کرے گا تو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو
تو یہ جو دونوں نقطۂ نظر کا اختلاف ہوا ہے، دراصل یہ اختلاف ہوا ہے حالات کے نتیجے میں۔ آدمی کے سامنے جیسا مد مقابل، یوں کہہ لیجیے کہ آدمی جو گفتگو کرتا ہے وہ اپنے ماحول کے اعتبار سے کرتا ہے۔ جس زمانے میں جیسا ماحول ہوتا ہے اس زمانے کے اندر ویسی بات کرنی ہوتی ہے۔ بھائی کسی زمانے کے اندر کسی علاقے کے اندر جو ہے سود کی بات چل رہی ہے زیادہ، تو وہاں تقریر سود کے خلاف ہوگی۔ کئی لوگ جو ہے غیبت میں مبتلا ہیں تو وہاں غیبت کے بارے میں تقریریں ہوں گی۔ کوئی جو فتنہ دنیا کے اندر اٹھے گا اسی فتنے کے اعتبار سے جواب دیا جائے گا۔ تو وہاں مرجئہ کا ایک فتنہ ہے، یہاں خوارج اور معتزلہ کا ایک فتنہ ہے۔ تو جو اس فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے اعتبار سے جو ہے بات چیت کی ہے، جو اس فتنے کا کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے بات چیت کی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ اختلاف لفظی ہے، یعنی اگر ایمان کی حقیقت کو دیکھا جائے تو سب کے نزدیک ایک ہی بات ہے کہ ایمان میں اجزا نہیں ہوتے، ایمان مرکب نہیں ہوتا، ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں۔ اور اگر کمال ایمانی کو دیکھا جائے تو سب کی ایک ہی بات ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، اور ایمان اجزا والی چیز بھی، ایمان مرکب بھی۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہو آپ تعبیر کہ اجزا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اجزائے ترکیبی اور ایک ہوتے ہیں اجزائے تکمیلی یا اجزائے تقسیم۔ تو اگر اجزائے ترکیبی کے اعتبار سے بات کی جائے تو سب کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ایمان ذو اجزا نہیں ہے، مرکب نہیں ہے، بلکہ بسیط ہے، اس لیے کہ اس کی ترکیب اور تخمیر میں کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، صرف تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق تو ایک بسیط چیز ہے۔ اور اگر اجزائے تکمیلی اور اجزائے تحسینی مراد لیے جائیں تو پھر سب کی ایک رائے ہے کیا کہ اجزا ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے اعمال کے ذریعے، تو کمال کے اعتبار سے وہ ساری چیزیں ایمان کا جز ہیں، اور اجزا ہے تو ان میں کمی اور بیشی بھی ہوتی ہے، تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ تو ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے، ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے یا گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، یہ اختلاف حقیقت میں اختلاف لفظی ہے، اختلاف حقیقی نہیں ہے۔ اور یہ اختلاف لفظی کیوں پیدا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ اختلاف اس وجہ سے ہوا ہے کہ ان کا مقابلہ مرجئہ سے ہے جو اعمال کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں، اس لیے محدثین نے ان کی تردید کے لیے اعمال کی حیثیت کو نمایاں کیا اور اس کو بڑھایا کہ یہ تو ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر تو ایمان میں کمال ہی پیدا نہیں ہوتا، جان ہی پیدا نہیں ہوتی۔ اور ادھر ان لوگوں کا مقابلہ کن سے ہے؟ معتزلہ اور خوارج سے۔ اور معتزلہ اور خوارج اعمال کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، ان کی حد سے آگے بڑھا رہے ہیں کہ اعمال کی کوتاہی سے انسان میں فسق پیدا ہوتا ہے، اور وہ اعمال کی کوتاہی کی بنیاد پر کفر پیدا کر رہے، لوگوں کو کفر کا فتویٰ دے رہے۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ اعمال کی جو حیثیت انہوں نے حد سے بڑھا دی ہے اس کو نیچے لایا جائے، لہٰذا بتایا گیا کہ یہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، دونوں کی بات علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو یہ اختلاف کیسا ہے بھائی؟ اختلاف لفظی ہے۔ بہرحال یہ اختلاف لفظی ہے، اختلاف حقیقی نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف کی تائید کے لیے یہ بہت سارے دلائل پیش کیے ہیں۔ ان دلائل کو سمجھنا اور ان دلائل کی توجیہ کرنا بہرحال یہ آپ کی ہماری ذمہ داری کتاب پڑھنے اور پڑھانے میں، تو اسی کو انشاءاللہ ہر جملے کے اعتبار سے تشریح آگے آتی رہے گی۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا اور آپ اس طرح کا توجہ کریں۔